تو ابھی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہیں قرآن سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا نا، حدیث سے کیا آئے گا؟ تم کیا سمجھ میں آیا قرآن سے؟ قرآن سے تمہاری سمجھ میں کچھ آیا ہوتا تو تم 73 فرقے بنا لیتے۔ یہ تم سارے ہی قرآن پڑھتے ہو نا، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، سبھی پڑھتے ہیں نا قرآن، تو پھر تم الگ الگ کیوں ہو؟ ایک کتاب پڑھ کے 73 رائے کیسے بنی؟ اس لیے بنی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا نا قرآن۔ سمجھ میں آیا ہوتا تو ہدایت پر ہوتے نا، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی نہ ہوتے تم۔ اب یہ قرآن سمجھ میں کب آتا ہے؟ یہ قرآن تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی قرآن کی فقہ اور توفیق تمہیں عطا کرے۔ اور یہ توفیق باللہ کب عطا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی توفیق پاکیزہ قلب کو عطا ہوتی ہے۔ جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی فقہ تمہارے قلب پہ نازل کر دے گا۔ پھر تم قرآن پڑھو گے، حلق میں نہیں اترے گا، سیدھا دل میں جائے گا۔ جو بھی چیز دل میں اتر جائے گی نا، وہ تو نس نس میں چلی جائے گی۔ اب اس قرآن پہ تم عمل کرنے کا سوچو بھی مت۔ قرآن کا نور اندر چلا گیا، جو قرآن نے بات کہی ہوگی نا، تیرے ہاتھ پاؤں خود قرآن کے تابع ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے۔ اب یہ وہی بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو قلب ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کنٹری کا کیپٹل ہو۔ جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا تو پورے ملک پہ ہو گیا۔ جیسے انڈیا کا کیپٹل نیو دہلی ہے، جیسے لندن جو ہے وہ یو کے کا کیپٹل ہے، فرانس کا کیپٹل پیرس ہے کہ نہیں؟ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا ہے۔ ان کے اوپر قبضہ ہو گیا تو وہ ملکوں پہ قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح انسان کا کیپٹل کیا ہے؟ اس کا دل۔ اگر وہ شیطان کے ہاتھ میں آ گیا تو پورا جسم شیطان کے قبضے میں چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو اس کو جاری کر لے، پاک کر لے، تو پورے جسم پر پھر نور کا قبضہ ہو جائے گا۔ کبھی جانچ نہ ہو کہ میرا ذکر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے سچی کسوٹی ہے یہ۔ کبھی بھی جاننا ہو کہ میرا ذکر چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے تو صرف ایک چیز دیکھنا، کیا سرکار کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب دوسری بات سنو، یہ روحانیت کا قانون ہے۔ اگر کسی ہستی سے تجھے فیض ہوا ہے تو اس ہستی کی بارگاہ میں تو مؤدب ہوگا، اس کی محبت میں روز بروز تیرے دل میں اضافہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی سے فیض تو مل جائے اور اس کی محبت تیرے دل میں جگہ نہ پائے۔ تو یہ جو ادھر ادھر 8-10 سال 20 سال بعد بھاگ جاتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو فیض نہیں ہوا۔ اگر فیض ہوا ہوتا تو محبت دل میں جا چکی ہوتی۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار سے بڑی محبت ہے، میں سرکار سے وابستہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نیا آدمی آیا ہے جس کو تم نے ذکر دیا، انہوں نے ذکر دیا، انہوں نے ذکر دیا، وہ تو سرکار سے جڑا ہوا نہیں تھا نا، تم نے ذکر دیا تو اب تمہارے ذکر دینے سے تمہارا وسیلے کا نام اس کے دل پہ لکھا جائے گا نا۔ تمہارا ادب تو جا ہی نہیں سکتا اس کے دل سے، صرف ایک ہی صورت میں جا سکتا ہے، جب وہ بدگمان ہو جائے۔ فیض جو ہوگا، اب یہ جو تم دے رہے ہو یہ فیض نہیں ہے، یہ جو تم دے رہے ہو، کیونکہ یہ تو اجازت ہم نے دی ہے نا۔ یہ جو تم فیض یہ دے رہے ہو ذکر، تمہارا تو نہیں ہے نا، یہ نہیں، یہ ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ تو ہم اجازت کیسے دے رہے ہیں پوچھو؟ کیونکہ ہمارا دل سرکار کے طفل نوری عکس اول سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم 1,00,000 آدمیوں کو ایک وقت میں اجازت دے دیں ذکر دینے کی، 1 کروڑ کو دے دیں، کیونکہ ہم تو جڑے ہوئے ہیں نا، جڑے ہوئے ہیں نا بھائی۔ ہمارے پاس خود روحانیت تو نہیں ہے لیکن ہم جڑے ہوئے تو ہیں نا، ساری بات جڑے ہونے